بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اے نصیحت پکڑنے والے تم نصیحت پکڑ سکتے تھے، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، تم نے کیوں نہیں نصیحت پکڑی؟ قیامت کے دن عذر نہیں چلے گا، کفر نہیں چلے گا، اور مسلمان ہونے کے بعد مسائل سے نواقفیت کا عذر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں تمہیں سمجھانے والے آئے، تمہارے پاس نذیر آئے۔ نذیر کا معنی ہے پیار و محبت سے پہلے سے بتا دینا کہ یہ کام کریں گے تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ نذیر کا معنی خوف نہیں ہے، خوف میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ نذیر کا معنی محبت سے، پیار سے، شفقت سے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے، فرائض واجبات چھوڑو گے تو یہ عذاب ہو سکتا ہے، یہ گناہ ہوں گے تو یہ سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس پیار محبت سے وقت آنے سے پہلے بتا دینا یہ ڈرانا ہے، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نذیر کس کس کو کہہ سکتے ہیں؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ نذیر انبیاء کرام سب سے پہلے یہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، اس کے بعد واعظین، اس کے بعد علماء کرام اور واعظین یہ بھی ڈرانے والے ہوتے ہیں، اپنے اپنے واعظوں سے بتاتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے تو سزا ہوگی، گناہ ہوگا، عذاب ہوگا، اور ہم فرائض واجبات چھوڑیں گے تو خسارے میں جائیں گے۔ اور ڈرانے والوں میں مفسرین نے لکھا ہے جب انسان کے بال سفید ہونے لگے تو یہ سفید بال اور بڑھاپا بھی انسان کو ڈراتا ہے کہ اب تیرا ویزا آ گیا ہے، اب تو نے جانا ہے، اب تیرا وقت رہ گیا تھوڑا، اس لیے تو ڈر جا، توجہ اللہ، رجوع اللہ، انابت اللہ شروع کر دے، اللہ کی طرف مکمل رجوع کر دے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پوتا بھی انسان کو ڈراتا ہے۔ جب پوتا پیدا ہو جاتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ دادا جان اب آپ کی رخصتی کا وقت ہے، میں آ گیا ہوں، اب آپ کی جگہ میں سنبھالنے کے لیے آ گیا ہوں، اب آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو بھائیو دوستو یہی دن ہے، یہی راتیں ہیں جس میں ہم ایمان اور اسلام کو مضبوط کر لیں، کام آئے گا۔ 14 پارے کی پہلی آیت، سورہ حجر کی دوسری آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ بھی اس وقت یہ چاہت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ آیت زیادہ سے زیادہ پھیلانی چاہیے، لو کانوا مسلمین، کاش کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آج مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، اور ان کافروں کو یہ پتہ نہیں ہے، ابھی ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہے، جب موت آئے گی ان کی آنکھیں کھلیں گی اور کاش کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے، آج ہمیں عذاب نہ ہوتا۔ اسلام کے بغیر کوئی بھی شخص دنیا سے چلا جائے گا تو کبھی بھی کسی بھی سفارش سے کسی نبی کی سفارش بھی نہیں چل سکے گی، کوئی نبی سفارش نہیں کر سکے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، چاہے وہ رمضان میں مرے، چاہے وہ رمضان کے بعد مرے، وہ ہے ہی جہنم کا۔ موت کے وقت اگر وہ کفر میں مرا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اسلام اور ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے پیار محبت سے جو غیر مسلم لوگ ہیں انہیں بھی دعوت اسلام اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، پھر یہ ہاتھ نہیں آئے گا موقع۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب انسان ایمان کے بغیر چلا جائے گا، وہ قوم جو ایمان کے بغیر چلی جائے گی، اس قوم کو کوئی آیتوں کا ڈرانا، کوئی ڈرانا ان کو کام نہ آیا، کوئی نفع نہ پہنچایا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ان آیات کو، ان احادیث کو اور اسلامیات کو دیکھیں، مطالعہ کریں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہم کل قیامت کا دن سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔